فضا الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حج سے متعلقہ مسائل کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں حج کی مختلف اقسام اور مختلف مقامات سے آنے والے جو زائرین ہیں، جو حاجی ہیں، ان کے مقامات کے اعتبار سے مختلف اقسام ذکر کی گئی تھیں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص حج قران یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات کے باہر سے آ رہا ہو۔ میقات کے اندر رہنے والے کے لیے یہ دو حج کرنا جائز نہیں ہوتا، ان کے لیے فقط حج افراد کرنا ہی شرعاً جائز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص حج کو متعین کر چکا کہ اسے حج کون سا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد حج کی تیاری کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم سفر حج کے لیے زاد راہ اختیار کرو کیونکہ بے شک سب سے بہترین زاد راہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی رد فرمایا کہ جو ظاہری مال و اسباب ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، تو انہیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ زاد راہ کو لے جایا جائے، اور اس بات کی جانب بھی اشارہ کر دیا کہ تقوی اختیار کرنا تمام ظاہری زاد راہ کو جمع کرنے سے بہترین زاد راہ ہے۔ تو چنانچہ ہمیں حج کی روانگی سے پہلے ظاہری اور باطنی اعتبار سے تیاری مکمل کرنی لی چاہیے، تاکہ وہاں پر جانے کے بعد جو فضائل احادیث کریمہ میں بیان کیے گئے انہیں ہم کما حق حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ظاہری تیاری کی طرف تو عموماً ہماری توجہ ہوتی ہی ہے، لیکن اس کو بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کے مقابلے میں جو باطنی تیاری ہے اس حوالے سے ہماری توجہ اس کی جانب بہت کم ہوتی ہے، اور ہماری توجہ عموماً اس کی طرف نہیں ہوتی، اور نہ ہم اس کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر ہماری باطنی تیاری نہیں ہوگی تو مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہ جاتا ہے، اور اس کے باعث جو حج کے فضائل ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فسق سے بچنے، جھگڑوں سے بچنے اور کسی قسم کی فحش کلامی سے بچنے پر موقوف رکھا ہے، وہ ہمیں پھر حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ باطنی تیاری کی طرف توجہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اخلاص کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے کہ اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی ادا ہو، کیونکہ اگر اخلاص اعمال میں موجود نہ ہو تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی اس پہ جو ثواب ہمیں حاصل ہوگا وہ فقط نیت کے مطابق ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کی نیت میں مخلوق کی رضا کا حصول شامل ہو تو ایسی صورتحال میں پھر اسے کما حق ہو اس عمل کے نتیجے میں ثواب نہیں مل سکتا، اور خصوصاً فی زمانہ چونکہ ایک یہ جدید دور ہے، اور اس جدید دور میں مختلف ویب سائٹس کے ذریعے اپنے اعمال کو شو کرنے کا جو رواج ہمارے ہاں پر چل پڑا ہے، اس میں پھر ریاکاری میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فیس بک یوز کرتا ہے تو فیس بک یوز کرنے کے بعد جیسے ہی کسی مقام پر پہنچے، وہاں پر اپنی امیج لی، امیج کیپچر کی، اور کیپچر کرنے کے بعد فوراً اسے اپنی ٹائم لائن پر ڈال دیا۔ اسی طریقے سے چیکڈ ان کے آپشن کے ذریعے مختلف مقامات پر جہاں پہ انسان کو سعادت حاصل ہوئی کہ وہاں پہ وہ حاضر ہو، داخلہ اس کا ہو جائے،
تو وہاں پر پھر فوراً سے چیکڈ ان کا آپشن یوز کر کے کہ چیکڈ ان ٹو جدہ ایئرپورٹ، چیکڈ ان ٹو مسجد نبوی، چیکڈ ان ٹو مسجد الحرام، تو اس طرح کے آپشنز یوز کرنے کے بعد پھر اس پر جو آنے والے کمنٹس ہوتے ہیں اور جو مختلف لوگوں کی طرف سے لائکس کیے جاتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات انسان کو مسجد نبوی میں داخلے کی سعادت جو حاصل ہوئی اس سے زیادہ اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اسٹیٹس پر بہت سارے لائکس آئے، بہت سارے کمنٹس ہیں۔ تو بعض اوقات یہ سعادت جو مسجد نبوی میں داخلے پر اسے حاصل ہوئی ہے، اس سعادت کے مقابلے میں یہ لائکس اور یہ کمنٹس انسان کو بھلے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کی طرف سے تعریف کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اعمال برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی طواف کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کیپچر کرنا اور پھر اس کے بعد امیجز کیپچر کرنا اور اسے فوراً فیس بک پر ڈال دینا، یہ اعمال میں اس بات کا ہمیں تھوڑا سا تفکر کر لینا چاہیے کہ اس میں کہیں ریاکاری کا تو کوئی پہلو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات ذکر کر دوں کہ یہ جو عمل ہے امیجز کو کیپچر کرنا یا ویڈیوز بنانا، اس میں ہمیں دوسروں کو دیکھ کر بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف اس بات تک ہے کہ ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کس نیت سے کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے تو فوراً اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ ضرور ریاکاری کی نیت سے ہی اس طرح کر رہا ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی یادگار کے لیے سیلفیز کیپچر کر رہا ہے یا ویڈیوز بنا رہا ہے اور اپنی یادگار کے لیے ان تمام کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، وہ رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا عمل اختیار کر رہا ہو تو اس کے بارے میں فوراً بدگمانی کر کے کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے کہ وہ اسی ہی وجہ سے کر رہا ہوگا۔ البتہ اپنے عمل پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھنے کے فوراً بعد تصویریں کھنچوا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنا، اس میں اگر نیت خالص نہ ہو، اللہ رب العزت کی رضا پیش نظر نہ ہو، کوئی اچھی نیت مقصود نہ ہو، تو پھر اس میں ریاکاری کا پہلو آ سکتا ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ میں تصویر ڈالوں گا، لوگوں کو اطلاع حاصل ہوگی، لوگ مجھ سے دعاؤں کا کہیں گے اور میں ان کے حق میں دعائیں کروں گا، تو ایک مسلمان بھائی کے لیے بھلائی کی نیت کے ساتھ دعا کرنا، اس میں پھر ثواب کا بھی پہلو ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی کا بھی پہلو ہوتا ہے، تو بہرحال اس پہ ثواب بھی مرتب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے اور ہم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے صبر کی عادت یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو حج کا سفر ہے انتہائی مشقتوں والا سفر ہوتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی عام سفر بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں تکالیف آتی ہیں، لیکن یہ جو حج کا سفر ہے اس میں مشکلات دیگر اسفار کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا اس پر ہمیں مشقت کو برداشت کرنے کی عادت اپنے دل ڈالنی پڑے گی، کیونکہ اس میں بعض اوقات ٹریول ایجنسی والوں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے سہولیات جیسی بتائی گئی ہوتی ہیں ویسی نہیں مل پاتی، تو اس پہ انسان سیکھ پا ہو جاتا ہے، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، مغلظات ایک دوسرے کو بکے جاتے ہیں، تو اس میں پھر صبر کی عادت اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب مینا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ خیمے میں آپ کتنے ہی وی آئی پی انداز سے وہاں پر جائیں، لیکن خیمے میں سونے کے لیے جگہ مختص ہوتی ہے اور وہ بعض اوقات بہت کم جگہ بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں سونے کی جگہ کے لیے بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی لوکیشن سونے کے اعتبار سے، آرام کرنے کے اعتبار سے بھلی محسوس ہوتی ہے، بالکل کارنر میں آرام سے ہم سوئیں، کوئی ہمارے اوپر سے گزر کے نہ جائے، خیمے سے بھی اگر کسی کو باہر نکلنا ہو تو ہماری نیند ڈسٹرب نہ ہو، لیکن وہاں پر پھر کوئی اور آ کر سو جائے تو یہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر درمیان میں جگہ کسی کو ملی ہے تو خیمے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر نکلنے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں، اب ہماری نیند کا ٹائم ہے اور انہیں باہر نکلنا ہے، ہم آرام کر رہے ہیں، ہمارے اوپر سے کود کر وہ خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر شور شرابہ، جو کوئی اگر سو رہا ہے تو اس کے قریب میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، بلند آواز سے شور شرابہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر انسان کو بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سفر پر روانہ ہو اور جھگڑے سے اجتناب کرے تو پھر اس کے لیے فضیلتیں ہیں، لیکن ہم اس چیز پر بعض اوقات صبر نہیں کر پاتے اور ہماری زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں عمل کا ثواب ہمیں کما حقہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ ایسے ہی اگر کسی کی فحش کلامی کی عادت ہے، گالیاں بکنا
اور الٹی سیدھی باتیں کرنا اور فحش گفتگو کرنا، فحش مناظر دیکھنا، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اعمال سے اجتناب کرنے کی ابھی سے ہی عادت بنا لیں۔ اگر پہلے اس طرح کا کوئی عمل کیا کرتے تھے اور زندگی میں اس طرح کے گناہ کرنے کی عادت ہے، تو اس عادت کو حج پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی ذات سے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے امور ہیں کہ جو حج کی قبولیت کے سلسلے میں اور حج کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فضائل کے سلسلے میں بہت زیادہ رکاوٹ بننے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہماری تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے، اور نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں بھی یہیں سے اپنی عادت بنا لیں کہ حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہم اپنی نگاہوں کو جو آزادانہ چھوڑنے کے عادی ہیں وہ اس اپنی نگاہوں کی حفاظت پر تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ ہوتے ہیں جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جب روڈ پر چل رہے ہوتے تو یہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھوم کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے۔ تو یہ جو سارے اعمال ہیں اور اس طرح کے جو افعال ہیں، اس سے ہمیں ابھی سے ہی اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نگاہیں صرف ایک اپنے ٹارگٹ پر موجود ہوں اور اس میں کسی قسم کی کوئی بد نگاہی کا اندیشہ نہ ہو، اپنی نگاہوں کو آزادانہ نہ چھوڑا ہوا ہو۔ یہ بہت اچھے انداز سے اگر ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے تو وہاں پر ہمارے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ وہاں پر خواتین کو چہرہ کھلا رکھنے کی حکم دیا گیا کہ احرام کی حالت میں وہ چہرہ کھلا رکھیں۔ پھر مینا، مزدلفہ اور اس تمام امور میں خواتین سے تھوڑا سا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر نگاہوں کو حفاظت میں رکھنے کی عادت اگر ہماری ہوگی تو وہاں پر یہ عادت ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند امور ہیں کہ ہم اخلاص کی بھی طرف توجہ کریں، اپنی نیت کا اچھے انداز سے محاسبہ کریں، صبر کی عادت اپنائیں، فحش کلامی کی اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر عادت ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے ہی پھر اگر کسی کی بد نگاہی کی عادت ہے یا بد نگاہی نہیں کرتا لیکن اپنی نگاہوں کو آزادانہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کی عادت، یہ عادت بھی ختم ہو جانی چاہیے تاکہ وہاں پر جا کر کسی قسم کے کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ پھر اس باطنی تیاری کے بعد ظاہری تیاری کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اس حج پر روانہ ہونے کے لیے ہم ظاہری تیاری بھی اچھے انداز سے کر لیں، ہماری مکمل ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں جیسے پاسپورٹ ہے اور شناختی کارڈ ہے، اس کے علاوہ جو حاجی کیمپ پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ ڈاکیومنٹس دیے جاتے ہیں جو حج پر ساتھ لے کر جانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس مکمل طور پر موجود ہونے چاہیے، اور جب تک ہم حج سے واپس نہیں آ جاتے جب تک وہ ڈاکیومنٹس ہمارے پاس محفوظ مقام پر موجود ہونے چاہیے، کسی بیگ میں یا کسی فائل وغیرہ میں۔ پھر اس کے بعد جب آپ حج پر روانہ ہوتے ہیں تو حاجی کیمپ پر ویکسینیشن کی جاتی ہے، اس میں مختلف بیماریوں کے قطرات پلائے جاتے ہیں جس میں خصوصاً پولیو کے قطرات تو شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ویکسینیشن کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک ویکسینیشن کارڈ دیا جائے گا جو گویا کہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے ایک ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے جس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ شریف میں اگر آپ کی فلائٹ پہلے لینڈ ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تیسری چیز پھر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی میڈیسنز اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسی میڈیسن ہے جس کا ریگولر یوز ہے وہ بھی، یا اگر آپ احتیاطی طور پر سر درد کی، نزلے کی، بخار کی کوئی میڈیسنز لے جانا چاہتے ہیں تو ان میڈیسنز کو اولاً ایک ڈاکٹر کے ذریعے پرسکرپشن پر لکھوا لیں اور ڈاکٹر کی اسٹیمپ وغیرہ بھی اس پہ لگوا لی جائیں، اور یہ پرسکرپشن پر لکھوانے کے بعد آپ تمام میڈیسنز اپنے ساتھ حاجی کیمپ پر جب آپ کو بلایا جائے تو وہاں پر جائیں، اور ان کو جب آپ یہ میڈیسنز دکھائیں گے اور یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھی ہوگی تو وہ ان میڈیسنز کو سیل پیک کر دیں گے، پھر یہ میڈیسنز آپ وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سیل پیک نہ کروایا اور اگر آپ یہ میڈیسنز کھلی لے کر لے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس میں کیپسولز کا منع کیا جاتا ہے، وہ معلوم کر لیجئے گا کہ کیپسولز کی لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور سیرپ جو ہوتا ہے جیسے کھانسی کا شربت ہے یہ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ صرف ٹیبلٹس ہوں جو آپ پرسکرپشن پر لکھوا لیں اور پھر وہ آپ سیل کروا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے موسم کے اعتبار سے اپنے ساتھ مختلف کپڑے رکھے جائیں۔ اس میں آپ کسی مستند ویب سائٹ سے ویدر فورکاسٹ دیکھ لیجئے گا کہ مکہ مکرمہ کی جو ویدر فورکاسٹ ہے وہ مناسب ہے یا نہیں، پھر اس اعتبار سے آپ وہاں پر کپڑے لے کے جائیے گا۔
لیکن اس میں اتنے کثیر کپڑے شامل مت کیجیے گا کہ آپ کا وزن صرف کپڑوں کا ہی اتنا زیادہ ہو جائے کہ جو کہ ٹکٹ میں مقرر کردہ وزن تھا 30 کلو ہوتا ہے یا 40 کلو ہوتا ہے، اس میں مکمل آپ کے کپڑے ہی موجود ہوں، بقیہ دوسری کوئی چیز آپ لے کے ہی نہ جا سکتے ہوں۔ مختصراً آپ اپنا کپڑے لے کر جائیں اور موسم کے اعتبار سے وہاں پر کپڑے رکھ لیجیے گا۔ پھر ایسے ہی کچھ ایسے چھوٹے بیگز وغیرہ لے کے جائیں کہ جس میں آپ اپنی رقم وغیرہ کو وہاں پر رکھ سکیں اپنے پاس، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ حالت احرام میں ہوں گے، وہاں پہ جانے کے بعد عمرے کیے جاتے ہیں، پھر حج کے ایام ہوتے ہیں، تو جو احرام میں آپ کے پاس جیب تو ہوگی نہیں، تو اس میں پھر جب یہ چھوٹے بیگ ہوں یا احرام پہ باندھنے کا جو بیلٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، تو اس میں آپ رقم وغیرہ اور جو ضروری کاغذات ہیں وہ سب اس میں آسانی سے رکھ سکیں گے۔ پھر اسی طریقے سے احرام کی 2 بغیر سری چادریں، یہ بھی آپ، یہ مردوں کے لیے خصوصاً کہ مرد حضرات یہ اپنے ساتھ رکھیں، اور یہ چادروں کے جو ہیں 2 سیٹ اس طریقے سے رکھے جائیں کہ ایک اوپر پہننے کے لیے 2 چادریں ہوں اور نیچے تہبند باندھنے کے لیے بھی 2 چادریں ہونی چاہیے، کم از کم 2 ہوں، تاکہ اگر ایک احرام آپ کا خراب ہو جاتا ہے یا میلا وغیرہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ دوسرے احرام کو یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو وہاں پر جب آپ پہنچیں تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ضرور کیجیے گا کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ہوٹل کا کارڈ یہ اپنے پاس رکھیں، اور جدہ ایئرپورٹ پر سم ملتی ہے تو وہ سم بھی آپ لے لیجئے گا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے، تو حکومت کی طرف سے جو سم دی جائے، جو گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں، تو اس سم کو فوراً اپنے موبائل میں لگا کر اس کو یوز کر لیجئے گا، اور اس کا نمبر جو ہے اپنے اطراف اور اپنے ساتھ جو دیگر افراد موجود ہوں ان کے ساتھ ضرور اس نمبر کو ایکسچینج کر لیجئے گا، تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ خدا نخواستہ کبھی قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، کبھی راستہ بھول جاتے ہیں، تو اگر یہ نمبر کو آپ ایکسچینج کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور اگر چاہیں تو وہاں پر جا کر خرید لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس میں مصلی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب حج کے ایام ہوتے ہیں تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے بعض اوقات اندر جگہ نہیں ملتی، روڈ پر نماز پڑھنی پڑتی، تو روڈ پہ جوسز وغیرہ، بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو جوس پھینک دیتے ہیں، کبھی کوئی کھانے کی چیز نیچے روڈ پر پھینک دی، تو وہاں پر اگر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے تو آپ مصلی بچھا کر نماز ادا کر سکیں۔ ایسے ہی پھر وہ تکیہ ایک آپ لے لیں، اگر وہ جس کو ایئر پلو کہا جاتا ہے، وہ اگر آپ لے لیں تو بہت اچھا ہے کہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جب آپ مینا اور مزدلفہ کے میدان میں وہاں پہ قیام کی ضرورت آئے گی، عرفات میں، مینا میں تو پھر بستر مل جاتا ہے، لیکن عرفات اور مزدلفہ میں آپ کے پاس ایسی سہولیات موجود نہیں ہوں گی، تو وہاں پہ پھر یہ کام آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پانی کی بوٹل آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، خصوصاً جب آپ مینا میں جا رہے ہوں یا مزدلفہ میں جائیں، اور اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں جائیں، مسجد حرام آپ کا جانا ہو تو وہاں پہ پانی کی بوٹل اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو بار بار آپ کو پانی پینے کے لیے دور مقام پر نہیں جانا پڑے گا۔ ویسے سہولیات موجود ہوتی ہیں، کولر وغیرہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کولر میں کسی نے گندا گلاس اندر ڈال دیا، وہ گلاس کولر کے اوپر رکھا ہوا تھا، نیچے گرا اور وہی مٹی والا گلاس کولر کے اندر ڈال دیا، کولر کے اندر سے بعض اوقات بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر مناظر آپ نے دیکھ لیا اور کسی نے آپ کے سامنے اسی طریقے سے کولر کے اندر ہاتھ ڈال کے پانی بھر لیا، تو پھر اس کے بعد اس پانی کو استعمال کرنے میں کراہت آتی ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس اپنی واٹر بوٹل ہوگی تو آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پیپر کپس اور پیپر پلیٹس یہ آپ کے لیے مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں کام آ سکتی ہیں۔ تو یہ چند امور ہیں کہ جو ہم اپنے ساتھ اگر رکھ لیں اور اس اعتبار سے ہماری ظاہری تیاری ہو تو ہمیں وہاں پر جا کر آسانی محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اگر اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ ہمارے ذوق و شوق میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہیں، اور کسی نہ کسی مقام پر ہمارے لیے معاون بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔